السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین، محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی اللہ کی امانت ہے، اور اس زندگی میں اللہ نے ہمیں 4 طرح کی ذمہ داریاں عطا فرمائی، اور یہ چاروں ذمہ داریاں ہر مرد اور ہر عورت پر ہیں، ہر پڑھی لکھی اور ہر ان پڑھ پر ہے۔ پہلی ذمہ داری اللہ کی حقوق کی ادائیگی کی۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی کے ایک ایک لمحات عطا فرمائے، جس کے حکم سے ہم زندہ ہوئے اور جس کے حکم سے ہم سانس لے رہے ہیں اور جس کے حکم سے ہماری موت آئے گی، اس اللہ کی ذمہ داری ہم پر بالکل مختصر ہے۔ وہ مختصر کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جس کا حکم دیا اس کو ہم مانیں، جس سے منع کیا اس سے ہم رکیں۔ یہی فرق ہے انسان اور حیوان میں۔ حیوان کسے کہتے ہیں؟ حیوان کے کوئی حقوق، کوئی احکام نہیں ہوتے، حیوان پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، حیوان پر کوئی حدود و قصاص نہیں ہوتا، حیوان پر کسی بھی طرح کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، نہ اللہ کے طرف سے کوئی احکامات ہیں، نہ مخلوق کے طرف سے حیوانات پر کوئی احکامات ہیں۔ آج تک ہم نے کسی حیوان کے لیے قانون بنتا ہوا نہیں دیکھا کہ سپریم کورٹ سے ایک ایکٹ آیا ہے حیوان کے لیے، بکریوں کو اس طرح رہنا چاہیے، بکروں کو اس طرح رہنا چاہیے، گایوں کو اس طرح رہنا چاہیے، بیل کو اس طرح رہنا چاہیے، اونٹوں کے یہ حقوق ہیں، کتوں کے یہ حقوق ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا ریپبلک ڈے جس میں قوانین پاس کیے گئے، اس میں کوئی قانون حیوان کے لیے ہے؟ حیوان جو پالتے ہیں ان کے لیے ہیں، حیوان کو جو رکھتے ہیں ان کے لیے ہے، حیوان کی نگرانی جو کرتے ہیں ان کے لیے ہے، مالکان کے لیے ہے، لیکن حیوانوں کے لیے کوئی حقوق نہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اس انسان کو، جس کو اللہ نے اشرف المخلوق بنانے کے باوجود زبان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، آنکھوں میں کوئی حدود نہیں ہے، کانوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، ذہنوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ زندگی کسی بھی اعتبار سے کنٹرول میں ہے، ایسے انسان کو اللہ نے حیوان سے بھی بدتر بتایا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا،
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ دل ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر کوئی کیفیت ہی نہیں۔ نصیحتیں جو ہوتی ہیں، دعوتیں جو ہوتی ہیں، بیانات جو ہوتے ہیں، سمجھایا جو جاتا ہے، وہ کیوں؟ تاکہ احساس والا دل ہم پیدا کرنے کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت دلوں کے مردہ ہونے کا زمانہ چل رہا ہے، ہر ایک کا دل مردہ ہو چکا۔ قست قلوبہم، اب کرنا کیا چاہیے ان مردہ دلوں کو؟ ان مردہ دلوں کو زندگی بخشو اللہ کے ذکر سے۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے دل کے اندر کسی بھی اعتبار سے خیر و شر کا احساس ہی نہیں ہوتا، ہر اچھا ہر برا دونوں برابر، سب کے سب معصیتیں حسنات یہ دونوں برابر، اچھے اور برے دونوں برابر، بس جی رہے ہیں جیسا جی رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا کہ آج میں نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ ان احساس کو بیدار کرنے کے لیے کیا کریں؟ صبح و شام، دن اور رات اللہ کو یاد کیا کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جو کہا گیا، علماء فرماتے ہیں قلب مطمئنہ اس وقت اللہ نصیب کرے گا جو بندہ ذکر کرتا رہے گا۔ صرف 100 مرتبہ قبلہ رخ ہو کر کلمہ طیبہ استحضار کے ساتھ پڑھیں، فوراً دل ملامت کرے گا آج کتنا بڑا گناہ تو نے کیا، کتنی بڑی غلطی تو نے کی، تیری زبان سے جو الفاظ نکلے وہ الفاظ کتنے بڑے الفاظ ہیں، جو حرکت تم نے کی وہ حرکتیں کتنے بڑے حرکتیں ہیں، جو کچھ تمہارا مزاج ہے، کیا یہ مزاج ایک سلیم الطبع انسان کا مزاج ہے؟ جو کچھ تم کر رہے ہو کیا یہ ایک انسان کی حرکتیں ہیں؟ دل خود ملامت کرے گا، استفتی نفسک فإنہ خیر من استفتاہ، اپنے دل سے پوچھو، دل بتائے گا تم کون ہو، تم کیسے ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ اور وہ دل کب صحیح دل بنے گا؟ اس وقت بنے گا جب اللہ کی یاد سے ہم لوگ اس دل کو منور کریں۔ دیکھے دل کے اندر جب نور پیدا ہوتا ہے، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمام گناہوں کو وہ نور نشاندہی کرے گا۔ دیکھیں یہاں کیڑا پڑا ہوا ہے، دیکھیں یہاں گندگی پڑی ہوئی ہے، دیکھیں یہاں پر کتنی گندی بدبو آ رہی ہے، دیکھیں یہاں کتنی تباہی ہوئی ہے، اور یہاں پر کتنا بڑا سوراخ پڑا ہوا ہے، اور یہاں کتنا بڑا دراڑ آ گیا ہے، یہ سب وہ نور بتائے گا۔ اور وہ نور کب تک رہبری کرے گا؟ قیامت تک۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، وہ نور اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اللہ رب العزت ذکر کرتے 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 اللہ وہ فراست نصیب کریں گے جس سے ہر چیز جو دوسرے لوگ نظر نہیں کر رہے ہیں، دوسرے لوگ جو دیکھ نہیں رہے ہیں، اللہ اس بندے کو دکھائے گا۔ بڑی دور کی باتیں نظر آئیں گی، اپنی تباہی بھی نظر آئے گی، اپنی خرابی بھی نظر آئے گی۔ اسی لیے کہا ذکر کیا ہے؟ اقیمی الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ تو علماء نے کیا فرمایا؟ نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ صرف بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ جیسے ایک طبقہ ہے زندگی بھر ذکر ہی کرتا رہے گا، کوئی فکر نہیں۔ ذکر بغیر فکر کے یہ تباہی کا سبب ہے، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ ذکر برائے فکر ہے، فکر برائے ذکر ہے، ذکر بغیر فکر کے کوئی کام کی نہیں۔ خالی ذکر مقصود نہیں، ذکر کیوں ہے؟ فکر پیدا کرنے کے لیے، کہ اپنے اندر فکر پیدا کرو کہ یا اللہ میں کیا ہوں۔ تمام بہنوں سے گزارش، اللہ کو یاد کرو۔ نصیحتیں کافی نہیں ہیں، بیٹھو۔ کسی بندے نے کہا حضرت بڑے گندے گندے خیالات آتے ہیں، گندے گندے سوچ کا شکار ہوں، گندی باتیں کرتا ہوں، گندی چیزیں دیکھتا ہوں، گندے صحبتوں میں رہتا ہوں۔
کبھی کبھار احساس ہوتا ہے یا اللہ میں کتنا گندا ہوں، کبھی احساس ہی نہیں ہوتا، کیا کروں کیا کروں؟ تو علاج بتایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا استغفار کرو، توبہ کرو، استغفر اللہ۔ آج کل زمانے میں 100 بار استغفار کافی نہیں ہے، جیسے ہر چیز میں پاورفل آ گیا، نہیں آیا۔ پہلے چھتیں تھیں، لکڑیاں ڈال دیتے، پتے ڈال دیتے، چھت ہو گئی۔ سادہ سیدھا مکان ہوتا تھا، دیواریں سادی سیدھی ہوتی تھیں، کپڑے سادے سیدھے ہوتے تھے، گاڑیاں سادی سیدھی ہوتی تھیں، لوگ بھی سادے سیدھے ہوتے تھے، معمولی اعمال پر اللہ کے ولی بن جاتے تھے۔ من رضی باللہ بالیسیر من القوت، جو بندہ کم اسباب پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، رضی اللہ بہ بالیسیر من العمل، اللہ اس کے کم عمل سے بھی راضی ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ اللہ سے کم مانگتے تھے، یا اللہ مجھے ایک روٹی دے دے، بس، زیادہ نہیں مانگتے تھے، تو اللہ بھی ان سے کم ہی مطالبہ کا، 4 رکعت پڑھو بس ڈھنگ سے، تم کامیاب۔ اسی لیے تابعی بڑے تعجب کا اظہار کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت قتادہ سے، کیف کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کیسے تھے بتائیے؟ بڑے عجیب جملہ کہا، ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، تم لوگوں سے زیادہ صحابہ نماز روزے والے نہیں تھے، تم تو خوب نمازیں پڑھتے ہو، تم تو خوب روزے رکھتے ہو، نفل روزے، نفل نمازیں، اور وہ بالکل مختصر کرتے تھے۔ پابندی سے سنتیں پڑھ لی، پابندی سے فرائض پڑھ لیے، پابندی سے اپنے آپ کو حلال اور حرام کا پابند بنا لیے، اتنا ہی۔ لیکن ایمانہم کالجبال، پہاڑ کی طرح ایمان ہوتا تھا۔ عجیب بات، علماء فرماتے ہیں اللہ کے طرف سے جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، جتنا تم کرو گے اس پر اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور ہمارے یہاں تو ہرس الدنیا ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، خوب لوگ لیتے رہتے ہیں، اور اللہ کے سامنے جب حاضر ہو تو صرف نمازیں لے کر، یہ نمازوں سے کیا ہوگا بھائی؟ اسی لیے تھانوی فرماتے ہیں جیسا زمانہ گناہوں کا بڑھے گا ویسے استغفار کی بھی عددیں بڑھتی رہیں گی، گناہ بھی زیادہ، استغفار بھی زیادہ کرو۔ ارے بھائی جب گناہ زیادہ کر رہے ہیں تو استغفار بھی، جیسے جتنی گندگی اتنا صابن لگانا پڑے گا۔ بہلکا سا ہم لوگ بیرون ممالک میں کیا دیکھا، 7 دن تک کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہندوستان میں ہر 2 دن کو کپڑا بدلو۔ پہلا دن ایک سفید کے لیے تو ایک ہی دن، دوسرے دن تو اس کے لائق ہی نہیں، یہ حالت ہو جاتی یہاں۔ اور وہاں ہم بیزار ہو کر نکالنا پڑتا ہے، کپڑے میلے ہی نہیں ہو رہے، 6 دن ہو گئے، کپڑے میلے ہی نہیں ہو رہے، 7 دن ہو گئے، اور بالکل ہلکا سا صرف ڈالو کپڑا پاک۔ اور یہاں ایکسٹرا ہر ایک ایکسٹرا پاور پاؤڈریں آ رہی ہیں۔ پہلے سادے سیدھے پاؤڈر ہوتے تھے، اب کیا ہو گیا، یہ ریئل ایکسٹرا پاور، تب جا کر کپڑے کچھ ہلکے سے پاک۔ اب مشین بھی یوں گھوما اور ٹائمنگ بھی بڑھا دیے، 15 منٹ میں کپڑے پاک نہیں ہو رہے ہیں، 30 منٹ لگانے پڑ رہے ہیں۔ ارے بھی ہو رہا نہیں ہو رہا، کیا پتا چلا، جتنا میل اتنا وقت، جتنا میل اتنا پاؤڈر، جتنا میل اتنا ٹائم، لیکن استغفار ابھی بھی 100 ہی لگے ہوئے ہیں۔ صبح 100 استغفار کرتا ہوں، شام کو 100 استغفار کرتا ہوں۔ ارے بھئی وہ 100 کا زمانہ گیا، 1000 کا زمانہ ہے۔ کون سا زمانہ؟ 1000 پہلے زمانے کے 3 دن اس زمانے کے سال کے برابر۔ اور اب تو چلہ لگا کر بھی چلانا نہیں چھوٹتے، چلہ لگا کر ٹوپی نہیں آتی، چلہ لگا کر 4 مہینے لگا کر جبے نہیں آتے، پہلے 3 دن لگا کر داڑھی، ٹوپی، جبہ، پیجامہ، گھر سب بدل جاتا تھا۔ کتنے دن لگا کر؟
میں ایک ساتھی سے ملا ہمارے دارالقضا میں سمجھا بہت پرانے ساتھی، وہ کہنے لگے معاف کرنا حضرت، میرے 3 دن سے زیادہ ابھی تک نہیں لگے، لیکن ماشاءاللہ اتنا پابند اتنا پابند اتنا پابند، اللہ اسے اپنے شائن شان جزا خیر دے، بڑا پابند بچہ۔ وہ یوں کہنے لگا، تعجب ہوا، 5000 بار روزانہ درود پڑھتا ہوں۔ نوجوان بچہ 5000 بار اس زمانے میں۔ اب استغفار بھی کثرت کے ساتھ، اس کا اللہ کے یہاں حضور کے یہاں کیا مقام ہوگا؟ اور ہم لوگ آج وہی پھٹی پرانی نمازیں، پھٹی پرانے وضو اگر ڈھنگ سے کرنے کے لیے بٹھا دیں، وضو اگر کرنے کے لیے بٹھا دیں تو پھر دیکھیں ہمارے وضو کا کیا حال۔ وضو کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے، کیا پڑتی ہے بولو؟ وضو کو وضو کرانے کی ضرورت۔ پھر وضو کیے، پھر کہا پھر بیٹھو، پھر وضو کرو، پھر بیٹھو، پھر وضو کرو۔ اور آج کل نگرانی ہی ختم، نہ بچوں کی نگرانی، نہ بڑوں کی نگرانی، نہ چھوٹوں کی نگرانی، نہ گھر کی نگرانی، کوئی نگرانی۔ کھلی توٹی میں کتوں کا راج ہو گیا۔ ہمارے یہاں مشہور مقولہ ہے، کھلی توٹی میں کتوں کا راج۔ ہر ایک فریڈم، انجوائے یور فریڈم۔ بچے کو باپ نہیں پوچھ سکتا، ماں بیٹی کو نہیں پوچھ سکتی کیا کر رہی ہے۔ پہلے ماں کا ایک خوف تھا، ماں کی ایک ہیبت تھی۔ اب جب دونوں بیٹھ کر فلم دیکھیں گے کہاں سے رہے گی ہیبت؟ جب دونوں بیٹھ کر گانا سنیں گے کہاں سے رہے گی ہیبت؟ جب دونوں بیٹھ کر عیاشی فحاشی دیکھیں گے کہاں سے رہے گی ہیبت؟ جب دونوں بیٹھ کر غیبت کریں گے کہاں سے رہے گی ہیبت؟ پہلے ماں اگر اندر آ جاتی تو بچیاں پانی پانی ہو جاتی، ارے ماں آ گئی، ماں آ گئی، ماں آ گئی۔ اور آج کہاں ماں آؤ، کیا بہترین سیریل چل رہی ہے، تم بھی بیٹھ کر دیکھو۔ یہ حالت کی ہو گئی، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ کل تفسیر میں ایک عجیب سوال آیا، کہنے لگے کہ آج کل بچے موبائل میں تباہ ہو رہے ہیں، موبائل سے نکال کر اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا کریں؟ میں نے اس کا جواب دیا، الاناء یترشح بما فیہ، جو بڑے برتن میں ہوتا ہے وہی چھوٹے برتنوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ جیسے دودھ کی اگر جگ آئے دودھ تو سب میں کپ میں بھی دودھ ڈالیں گے۔ ارے بھئی دودھ کا پیالہ ہے، تمام چھوٹے پیالیوں میں دودھ، چائے کا ہے سب میں چائے، پانی کا ہے سب میں پانی، کافی کا ہے سب میں کافی۔ کیا کریں؟ کہا سب سے پہلے اس گھر کے بڑوں کو سدھرنا ہوگا۔ بڑے موبائل تو چھوٹے بھی موبائل، بڑے تباہ چھوٹے بھی تباہ، بڑے عیاش چھوٹے بھی عیاش، بڑے خراب چھوٹے بھی خراب۔ اگر آپ پابند بنانا چاہتے سب سے پہلے اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ دوسری بات، عجیب بات، کہنے لگے بچوں کو 3 چیزوں کی عادت ڈالیں پڑھائی کے علاوہ۔ نمبر 1، بچوں کو اگر سدھارنا چاہتے ہو، ان بچوں کو گارڈننگ کی عادت ڈالیں۔ کیا مطلب گارڈننگ کی عادت؟ یعنی بچے جیسے پرانے زمانے میں پودے ڈالتے تھے، اگاتے تھے، پانی ڈالتے تھے، جو پتے تھے وہ پتے کاٹتے تھے، اس کا شوق پیدا کرائیں بچوں کو۔ دوسرا شوق کس کا پیدا کریں؟ دوسرا شوق کھیلنے کا، وہ کھیل جس سے صحت بنتی ہے، جس سے صحت، بچوں کو اس کی عادت ڈلوائیں۔ اور تیسری عادت کس کی؟ تحقیقات، جیسے ارے بھئی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ڈرائنگ کی عادت ہے، کوئی چیز جوڑنے کی، کوئی چیز سجانے کی، کوئی چیز صاف رکھنے کی، جس کو کہتے ہیں تعمیری عادتیں، پلاننگ کی، کوئی چیز سوچ کر
اپنی ذات سے بنانے کی. ماشاءاللہ پہلے زمانے کے بچے اپنے آپ فین بناتے تھے چھوٹے چھوٹے موٹروں میں. آج کے بچے تو پورے تباہ شدہ بچے ہیں، کچھ نہیں آتا سوائے تباہی کے. موبائل دو زبردست آپریٹ کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. تو یہ جو پلاننگ والا مزاج، جب سے بچوں کو پہلے زمانے میں پڑھائی کم پڑھتے تھے لیکن دماغ اتنا تھا بڑے بڑے انجینئر بن جاتے تھے، بڑے بڑے آپریٹر بن جاتے تھے. آپ آج بھی جا کر دیکھیے کئی کمپنیاں وہ ہیں جن کمپنیوں میں ان پڑھ آپریٹرز ہیں، پڑھے لکھے کچھ نہیں مہارت، پڑھے لکھے کچھ نہیں ہنر، پڑھے لکھے کچھ نہیں ماہر، پڑھے لکھے کچھ نہیں ذہین، تاجرانہ ذہین، بہترین ان کے اندر بزنس مائنڈ. مجھے حیرت ہوئی جب میں پالنپور گیا، پالنپوریوں نے بتایا کہ ہمارے 100 سے زائد بڑے بڑے ہوٹلیں ہیں بمبئی میں، لیکن ہم لوگوں میں سے ہر ایک پلانٹ تو ڈال سکتا ہے لیکن اس میں سے کوئی LKG بھی پڑھا ہوا نہیں ہے. بڑے بڑے ہوٹلوں کا اونر ہے، بزنس مائنڈ ہے، ماشاءاللہ اس کی تجارت بڑھتی چلی گئی، نمازی ہیں، پابند ہیں، بزنس میں مائنڈ چلاتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے کوئی نہیں، LKG بھی نہیں پڑھا. اور آج پڑھے لکھے جاہل، پڑھے لکھے فٹ پاتھ، پڑھے لکھے سڑک چھاپ، پڑھے لکھے کیئر آف روڈ، کیئر آف مارکیٹ، لمحے کی فرصت نہیں، دمڑی کی کمائی نہیں. ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تعمیری ذہن نہیں رہا. اس وقت ہماری بچیوں کو بھی میں تو تمام سے کیوں کہتا ہوں 10th بس، اس لیے کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ جو بچیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں، میں تو کہتا ہوں 2 پڑھائی پڑھاؤ اپنے بچوں کو، بس تیسری پڑھائی کی ضرورت ہی نہیں. نمبر 1 ٹیچر بناؤ، اس لیے کہ اس کی تو امت کو ضرورت ہے. مسلمان ٹیچرز، مسلمان لڑکی پروفیسرز، تاکہ مسلمان بچیوں کو مسلمان بچیاں پڑھائیں. نمبر 2 ڈاکٹرز. تیسری فیلڈ میں ان کی ضرورت ہی نہیں. کیا ضرورت ہے بھائی؟ IT فیلڈ میں ان کی کیا ضرورت؟ کوئی ضرورت نہیں. ان کے بغیر بھی مرد حضرات کام کر سکتے ہیں. لڑکوں کو پڑھاؤ. یہ 2 ہی پڑھائی ہیں جو صرف لڑکیوں کو پڑھائی جا سکتی ہیں، جس سے امت کو فائدہ ہوگا. نمبر 1 ڈاکٹرز بناؤ، نمبر 2 ٹیچرز بناؤ، ختم. اس کے علاوہ تیسری پڑھائی کی ضرورت ہی نہیں. اس کے علاوہ جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں وہ سب کے سب گھروں کو تباہ کر رہے ہیں. 80% لڑکیاں طلاق شدہ ہو چکی ہیں، خلا شدہ ہو چکی ہیں. وہ لڑکیاں جو پڑھائی میں ٹاپ میں تھیں، کام میں ٹاپ میں تھیں، کل بھی باپ کہہ رہے ہیں میری بچی 1,40,000 روپے کماتی ہے، شوہر کی ضرورت نہیں. 1,40,000 کماتی ہے کل، یہ شوہر کی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی وہ جی لے گی، بلکہ وہ ہمیں پال لے گی. واہ کتنی اچھی نیت سے آپ پڑھائے ہیں. اب ایسی نیت سے اگر پڑھاؤ گے بچیاں جا کر اس دیواجی زندگی میں کامیاب ہوں گی. 10th بس. کئی بچیاں آج تک قرآن پاک ختم نہیں کی، کئی بچیوں کو کلمہ نہیں آتا، 5 کلمے نہیں معلوم. اگر کسی سے پوچھا گیا 5 کلمے کیا ہیں تو کالج کی بچی جو MBA پڑھ رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ 5 کلمات ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. یہ کیا ہیں؟ 5 کلمات. جب اسے پوچھا گیا 5 کلمات کیا؟ یہ 5 کلمات بول رہی ہیں. کتنی ایسی بچیاں ہیں جو نماز نہیں جانتی. آپ جائزہ لو، اپنے گھر میں بیٹھو. میں تو اپنے تمام مرد حضرات سے کہتا ہوں، ارے عورتوں سے بھی کہتا ہوں، میں نے قبول کیا. آپ نے کہا پبلک کے سامنے، تو آپ نے کبھی اپنے بیگم کو بٹھا کر سورہ فاتحہ سنے؟
تمہیں کھانا پکانے آتا ہے کیا جی؟ بریانی بنانے آتا ہے کیا جی؟ میٹھا بنانے آتا ہے کیا جی؟ کفتہ بنانے آتا ہے کیا جی؟ کفتی بنانے آتا ہے کیا جی؟ کفتے بنانے آتا ہے کیا جی؟ پوچھے نا، بیٹھ کو تب تبھی سورہ فاتحہ سنے کیا؟ ڈیزائن ڈیزائن کے میٹھے بنانے معلوم، ڈیزائن ڈیزائن کے پوریاں بنانے معلوم، ڈیزائن ڈیزائن کے انڈے بنانے معلوم۔ ایک صاحب کہنے لگے میری خاتون انڈے کے 80 آئٹمہ بناتی، ٹوکرا لگا لو تو گلے میں لٹکا لیو، 80 آئٹم آتی نا، 10 سورے آتی کیا؟ نماز میں رکوع میں کیا پڑھنا، سجدے میں کیا پڑھنا، رکوع سے اٹھ کو کیا پڑھنا معلوم نہیں معلوم، اتحیات میں کیا پڑھنا معلوم نہیں معلوم۔ اس کی فکر کون کرے گا بھائی؟ دیکھو بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے، ہمیشہ یاد رکھو، جتنا بیکار رہو گے اتنا گناہ کرو گے، جتنا مصروف رکھو گے اتنا محفوظ رہو گے۔ اپنے آپ کو کسی نہ کسی میں مصروف رکھو۔ میں تمام ساتھیوں کو یہی نصیحت کرتا ہوں، بزی، ٹوٹلی بزی، ایک بھی گھنٹہ آپ کا ضائع نہ ہو۔ اتنا تھک کر آؤ کہ آپ باہر سے آتے ہی سو جاؤ، پھر اٹھو پھر کام کو جاؤ، پھر آتے ہی سو جاؤ، پھر اٹھو پھر کام کو جاؤ، آتے ریسٹ لو۔ ایسا اپنے آپ کو بزی رکھو۔ جتنا بزی رکھو گے اتنا کام بھی اللہ لے گا، اور جتنا کام کرو گے اتنا فائدہ ہوگا، اور جتنا فائدہ ہوگا اتنا تمہاری ترقی ہوتی رہے گی۔ اور سب سے بڑی بات، گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اور صحابہ یہی کرتے تھے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے، اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مصروف، بزی۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی کوئی کام نہیں، سو جاؤ، صحت تو کم از کم محفوظ رہے گی۔ اور اس وقت ہمارے صحتوں کی بگڑنے کے ایک سب سے بڑا سبب وہ نیند کی کمی۔ اب کسے ہونا اسے جا کر پوچھو کیا بولتی انہوں۔ خیر جن کے ہاتھ میں موبائل نہیں انہوں آرام سے سو رہی ہیں، آرام سے ہی 80 سال کے باوجود بھی اچھے صحت مند ہی، لیکن جو موبائل کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں، نیند کی کمی ایسی جس کی وجہ سے صحت میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ تو اس لیے محترم ماؤں سے اور جو ہمارے کالج میں پڑھنے والی بہنیں ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، اپنے آپ کو تباہ مت کرو۔ اور موبائل اس وقت کا دجال ہے، موبائل اس وقت کا اسلامی دشمن، مسلمانوں کا دشمن، ایمان خور، باطل کی دعوت، زندیقیت، یہودیت، نصرانیت، وہ سب کے سب موبائل میں ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جتنا بیسک میں رہو گے اتنا تمہارا بیس صحیح رہے گا، جتنا بیسک سے ہٹو گے بیسک ہلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے موبائل اتنی جتنی ضرورت جتنی، اور موبائل کی وجہ سے بھی آدھا خاندان تباہ ہو گیا، آدھا خاندان۔ میں نے ایک لڑکی سے کہا تیرے شوہر کا کہنا یہ ہے صرف 40 دن موبائل سے دور رہ جا، تیرا نکاح ٹوٹنے سے بچ جائے گا، تیرے بچے کو باپ مل جائے گا، تیرا سہارا رہ جائے گا، تیرا گھر بچ جائے گا، تیرا گھر بس جائے گا۔ انہیں 40 دن تو دور کی بات، وہ کیا کہہ رہی ہے، میں 4 دن نہیں رہ سکتی موبائل چھوڑ کو۔ کتنے دن بھائی؟ 4 دن۔ کینسر سے بدتر ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ کینسر سے بھی بدتر، تھرڈ سٹیج کینسر۔ کیا مطلب؟ موبائل چاہیے، شوہر گیا تو گیا، موبائل چاہیے، ماں باپ ذلیل ہوئے تو ہوئے، موبائل چاہیے، ماں باپ بدنام ہوئے تو ہوئے، موبائل چاہیے، مسلمان یونٹی بدنام ہوئی تو ہوئی،
موبائل چاہیے، چاہے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگے تو بھاگے لیکن موبائل چاہیے۔ ابھی رائچور کی کارگزاری آئی، ہر ہفتہ 5 بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہر ہفتہ ایک پہاڑ مجھے دکھا کر کہنے لگے یہ پہاڑ پر مولانا آج بھی آئیے، وہاں پر غیروں کے ساتھ ہماری بچیاں ملیں گی۔ میں اس لیے سب سے پہلی بات سب سے کہہ رہا ہوں، جتنا تم لوگ شادیوں کو مشکل کرو گے، نوجوان بچے بھی ہیں سنو، جتنی بچیاں بھاگ رہی ہیں اس کے 2 ہی سبب۔ نمبر 1، ماں باپ بھی یہی سوچتے ہیں چلو بھئی کہاں کی مصیبت، مسلمانوں میں شادی کرنے کے لیے کم از کم 5 لاکھ ہونا، 10 لاکھ ہونا، 8 لاکھ ہونا، 4 لاکھ ہونا، ادنا درجہ غریب گھرانے کو 3 لاکھ تو ہونا ہی ہونا۔ اس سے بہتر کیا، فری شادی، فری گھر بس جائے گا، بچی خود تلاش کر لے گی، چوز دا بیسٹ۔ یہ کہہ کر بھی آپ اگر جاؤ گے، بعض جگہوں پر مائیں لنک لگانے میں ساتھ دیتی ہیں، یا میں یوں ہی نہیں بول رہا ہوں، مائیں ساتھ دیتی ہیں۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں اگر بچی نہ چاہے، ہاں انگلی بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ بچی چاہتی ہے تبھی تو اس کا سلام کا جواب ملتا ہے، ہیلو بائے، تو یہاں سے بائے کر بولتی، ادھر سے ہائے بول کو میسج جاتا، وہاں سے لنک لگ گیا، ادھر سے بائے ادھر سے ہائے، لنک لگ گیا، اب میسیجز شروع ہو گئے، اب فوٹوز کی تبدیلیاں ہوئی، پھر ملاقاتیں ہوئی، تباہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک موبائل کسی بچی کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ، بیٹی دنیا بھر کے لوگوں سے کنیکشن کرنے کی تجھے اجازت ہے، کسے ملے اسے۔ پہلے زمانہ کیا تھا، فون ریسیو کرنے کی اجازت نہیں تھی عورتوں کو، اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب تعالی فرمایا کرتے تھے، ارے بھی اگر کسی کے گھر میں فون آئے، اگر مرد حضرات نہ ہو، منہ پہ کپڑا رکھ کر بات کیا کرو۔ ہلو، آواز بدلی کہ نہیں بدلی؟ کون بول رہے؟ ہلو، آواز بدلی کہ نہیں بدلی؟ ارے بھی منہ پہ کیا رکھ کے بات کرو، کیا رکھ کے بات کرو؟ کپڑا رکھ کر بات کرو، تاکہ آپ کی اصل آواز وہاں منتقل نہ ہو۔ آواز فتنہ ہے۔ حضرت عائشہ قرآن پڑھ رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عائشہ آواز ذرا کم کرو، اور کم اور کم۔ باہر آپ گھوم کر سنا حضرت عائشہ کی آواز آ رہی ہے، پھر اور کم اور کم۔ پوچھا کیا بات ہے حضور؟ کہا 3 لوگ فتنہ کریں گے، فتنہ ہے اور عورت کی آواز، اب عورت کی آواز فتنہ ہے، تو عورت کے چپل کے سلسلے میں بھی حضرت فرمایا کرتے تھے یہ بھی فتنہ ہے۔ گھر کے باہر عورتوں کے چپل مت چھوڑا کرو، کوئی غیر مرد آئے گا چپل کو دیکھ کر اندازہ لگا لے گا، او ہو 4 طرح کی عورتیں ہیں، ایک چھوٹی بچی 6 سال کی، ایک 14 سال کی، ایک 35 سال کی، ایک 60 سال کی، یہ گھر میں 4 قسم کی عورتیں ہیں، اور چپل دے کر بولے گا اس کا معیار غربت کا ہے، اس کا معیار مالداری کا ہے، یہ مڈل کلاس کے ہیں، کیا دے کر بولیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا اس وقت کا زمانہ ایسا ہے چپل بھی پردے میں رکھا کرو۔ سن رہی سو رہے ہیں؟ ارے وہ کسے پردے میں رکھا کرو؟ چپل پردے کی چیز کیا وہ؟ لیکن زمانہ تنزل الفتن کالحسیر، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ حالت اتنے خراب ہیں، چپل کو بھی پردے میں رکھا کرو۔ اب چپل کو پردے میں رکھنا تو لڑکی کو بازار میں رکھنا، بازار میں رکھنا۔ بازار سے جب نسبت ہو جاتی ہے وہ اتنی گندی نسبت
اس نسبت سے بڑھ کر کوئی گندی نسبت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ دے بھئی یہ بازاری ہے، یہ بازاری ہے، یہ بازاری ہے، اس سے گندی نسبت کوئی نسبت ہے بھائی؟ بازار کسے کہتے ہیں؟ گھر کے باہر کو بازار کہتے ہیں۔ تو ہم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ پر عمل کریں ہماری تمام۔ اس لیے دیکھو اس وقت اللہ اسلام کے ذریعے سے عورتوں کو عزت بخشا، مقام دیا، احترام دیا، وقار دیا۔ اس وقار کو بازاری مت بناؤ۔ اللہ نے سب کو گھریلو بنایا تھا، اسی لیے گھریلو سب سے بڑی عزت ہے عورتوں کے نزدیک۔ کیا ہے؟ جب بچی رہیں تو والد کے، جب بڑی ہوئی تو شوہر کے، اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو ان کے خادم بنا دیا۔ باپ سے کہا بچیوں کی خدمت کرو، شوہر سے کہا بیوی سے خدمت کرو، کسی نہ کسی کے خدمت میں وہ رہتی کہ نہیں رہتی؟ گویا وہ مخدومہ ہیں، اور تمام مرد حضرات ان کے خادم ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، ان کی دیکھ بھالی کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ شان سب سے بڑی شان۔ اور آج کل نہیں ہمیں خود کما لیتی، ہمیں خود کھا لیتی۔ جس وقت عورت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، اللہ کے رحمت اور اللہ کی برکت گھر سے نکل جاتی ہے۔ اور جس دن عورت گھر سے باہر قدم رکھی بغیر کسی ضرورت کے، ایک الگ چیز ہے اضطراری حالت۔ اضطراری حالت اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے، ایک ہے اختیاری حالت۔ اختیاری حالت میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا 4 حقوق، پہلا اللہ کا حق، پھر رسول کا حق، شریعت کا حق، پھر اپنا انسانیت کا حق۔ 4 حقوق میں پہلا حق کون سا؟ اللہ کا، نمبر 2 رسول کا، نمبر 3 دین کا، نمبر 4 انسانیت کا۔ یہ چاروں حقوق عورت کو آزادی نہیں دیتی۔ بے عورت کو عورت نام ہی کیوں رکھا گیا؟ عورت کے معنی کیا؟ پردے میں رہنے والی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں ان سے پردہ کرنے والی عورتیں پردہ کریں۔ جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں ان سے پردہ کرنے والی عورتیں پردہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بے پردہ عورت ہے وہ بے پردہ عورت مردوں کے حکم میں ہے، وہ بے حیا ہے، بے شرم ہے، بے غیرت ہے، بے مروت ہے۔ اس کی زبان مردوں کی زبان، اس کی سوچ مردوں کا سوچ، اس کا ذہن مردوں کا ذہن، اس کے جذبات مردوں کے جذبات، اس کے خیالات مردوں کے خیالات، اس کے دل لگیاں، اس کے مذاق مردوں کے، اس لیے کہ اس کے اندر سے شرم، حیا، غیرت سب مر چکی ہیں۔ جب مر گئی تو انہیں مسترجلات من النساء میں شامل ہو گئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مسترجلات من النساء، جو عورتیں ہو کر مردوں کی طرح زندگی گزارے۔ اس کے لیے سب نیت کرو انشاءاللہ ہم لوگ پابند رہیں گے، پابند بنائیں گے انشاءاللہ، سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے بچوں سے گزارش، اپنے آپ کو مصروف رکھو، اپنے آپ کو پابند بناؤ، اپنے آپ کو نگرانی میں رکھو، امی سے کہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو موبائل میں لاک ہے وہ لاک تم نہ معلوم نہیں، تم نہ معلوم نہیں، تم نہ معلوم نہیں، امی کو نہیں معلوم انلاک کرنا، ابا کو نہیں معلوم انلاک کرنا، بھیا کو نہیں معلوم انلاک کرنا، تو اس کا مطلب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں غالب۔ انلاک کرنا آپ کو نہیں معلوم، موبائل میں کچھ ہے، کچھ نہیں بہت کچھ۔ جب اسے انلاک کرو گے سب فاش ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اعمال نامہ نکالے گا ہی، لیکن دنیا میں اگر کسی کا اعمال نامہ نکالنا ہے، انہیں کیا کیا، کیا کہا، کیا بولا، کیا دیکھا، وہ موبائل کے پورے ڈیٹیلز نکال لیو، اعمال نامہ نکل جائے گا۔ کتنا خوف ہے، کتنا عیاشی ہے، کتنا فحاشی ہے، کتنا اللہ کا ڈر ہے، کتنا دینداری ہے، کتنا بے دینی ہے، کتنا شرم ہے، کتنا بے شرم ہے، کتنا حیا ہے، کتنا بے حیا ہے، سب کچھ پتہ چل جائے گا موبائل کا ڈیٹیل نکالنے سے۔
توبہ کریں گے انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا بھائی، کریں گے انشاءاللہ، سب اپنے آپ کو پابند بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہم تمام بہنوں سے گزارش ہے، بچیاں تو بچیاں ہیں بھئی، جو بھی بچیاں ہیں وہ تو بچیاں ہیں، ان بچیوں کو پابند کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ پیار سے، محبت سے اپنے آپ کو نیت کرو، اپنے آپ کو میں پابند بناؤں گی۔ وہاں جو بھی بچیاں اس وقت آئی ہوئی، نوجوان بچیاں اور بڑے بھی، سب خواتین نیت کرو انشاءاللہ میں اپنے آپ کو پابند بناؤں گی۔ کیا مطلب پابند؟ کیا مطلب؟ میرا موبائل اوپن رکھوں گی، کون بھی دیکھ لے سکتے، لو بھی دیکھ لو میرا موبائل تو دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ میں اپنی ذات پر مطمئن ہوں، میں الٹے سیدھے کوئی حرکتیں اس میں کیا ہوا نہیں، میں نے ایسی ویسی چیزیں اس میں نہیں دیکھی ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھ، تو اس کے لیے اوپن چیک کرنا ہے، چیک کرو، ابا چیک کرو، امی چیک کرو، بھیا چیک کرو، بہن چیک کرو۔ اسے کہتے ہیں اعتماد۔ یہ ادنا درجے کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ ادنا درجے کی بات۔ اب لاک کر کے رکھ رہے ہیں، وہاں دیکھیں تو یوٹیوب بھی لاک، اور اسے کیا کہتے ہیں، واٹس ایپ بھی لاک، اور کال ہسٹری وہ لاک، ریکارڈنگ لاک، سب جگہ لاک 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 لاک۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت والا اس وقت میں دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں جنگ جاری ہے، ذہنی جنگ، نظری جنگ، فکری جنگ، جذباتی جنگ، شہواتی جنگ۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے تمام بہنیں بھی نیت کریں، صرف اتنا کرنے کے لیے کرنا ہے کہ ادنا درجہ نمازوں کا اہتمام کرو۔ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پابندی سے نماز پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ گناہوں کا خیال سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء الصراط۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی کے رحمات پر، مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، ایک بنا، ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہن کو، ہمارے سوچ کو، ہمارے فکروں کو پاک فرما، ہم میں سریے کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی تباہ ہونے سے بچا لے، ہماری زندگی کو سجانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس وقت دیندار بچیوں کا بہت زیادہ تقاضا ہے، ہمارے تمام بچیوں کو دیندار بنا، نمازی بنا، اخلاق والے بنا، صحیح سوچ اور صحیح فکر والے بنا، پردہ والے بنا، حیا والیاں بنا۔ اللہ ہر ایک کو تیرے نیک برگزیدہ بندیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گمراہ ہونے سے، گمراہ کرنے سے پوری پوری حفاظت فرما۔ کہ اللہ ہر طرح کی اچھائیاں ہمارے اندر نصیب فرما، ہر طرح کی برائیوں سے نفرت پیدا فرما، نفرت پیدا فرما، نفرت پیدا فرما۔ وہ نفرت پیدا کرنے کے لیے تیرے حبیب نے جو ذکر کی تلقین فرمائی ہے، نماز کے بارے میں تو نے حکم دیا، اس کی پابندی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا اقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔